پہنچ گئے، عبادت کر رہے تھے، ماں سے اجازت لے کے پھر آئے، عشاء کی نماز پڑھ کے انتظار میں تھے کہ کچھ بات کر لیں۔ محمد بن ہارون نے بات ہی نہیں کری، رات بھر وہ نماز ہی پڑھتے رہے، رات بھر عبادت کرتے رہے، رات بھر عبادت، اتنا بڑا متقی پرہیزگار، مگر اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ جرم کیا تھا؟ وہ جرم تمہارے اندر بتاؤں گا، اگر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، تم میں سے اگر کسی کو ہو تو آج ہی توبہ کر کے جانا، صرف اس لیے بیان کرنا۔ محمد بن ہارون رات بھر عبادت کرتے رہے، یہ بھی رات بھر دروازے پہ ہی کھڑے رہے۔ صبح ہو گئی، فجر کا ٹائم ہوا، محمد بن ہارون بولے او اللہ کے بندے، تو رات بھر میرے دروازے پہ کھڑا رہا، بول کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، کس کام میں آ سکتا ہوں، بول کیا ضرورت ہے مجھ سے۔ مالک بن دینار بولے میرا نام مالک بن دینار ہے، تمہارا نام محمد بن ہارون ہے؟ کہا جی میرا نام محمد بن ہارون۔ بلخ کے رہنے والے؟ کہا جی بلخ کے رہنے والے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مالک بن دینار بولے تمہارا کوئی بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اچھا، اتنا جب کہا تو محمد بن ہارون رونے لگے، ہچکیاں بند گئی اور روتے روتے کہنے لگے ہاں مالک بن دینار، مجھے بھی معلوم ہے میرا حج قبول نہیں، میری کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اللہ مالک بن دینار کہنے لگے تمہیں معلوم ہے تو پھر تمہارا کرتوت بھی معلوم ہوگا، تمہارا گناہ بھی معلوم ہوگا، تمہارا جرم بھی معلوم ہوگا، کون سا ایسا جرم ہے، کون سا ایسا کارنامہ ہے، کون سی ایسی خطا ہے، ذرا یہ بھی تو بتا دو۔ حضرت مالک بن دینار نے جب ان سے پوچھا تو محمد بن ہارون روتے ہوئے کہا بھائی بیٹھ جا، اب لے تو نے پوچھا ہے تو میری کہانی میری زبانی سن لے۔ سنا دو انہوں نے کیا بتایا تھا، کون سا جرم تھا۔ نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، یہ باتیں لے کے جانا، کبھی بھی یہ جرم اپنے اندر آنے مت دینا۔ بچیوں تم بھی، وہ جرم کیا سنا۔ محمد بن ہارون روتے ہوئے بیٹھے اپنی کہانی سنانے، کہنے لگے بھائی میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ محمد بن ہارون بولے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میرا باپ غریب تھا، چھپر پڑا ہوا تھا، اس دور میں چھپر ہی ہوتے تھے، مگر میری ماں کو سہارا میرے چچاؤں نے نہیں دیا، میرے تاؤوں نے نہیں دیا، زمین جائیداد تھی نہیں، وہ اپنے بیوی بچے پالتے رہے، ان سے خود نہیں پل رہے تھے تو میری ماں کو کیا سہارا دیتے۔ بہرحال حضرت مالک بن دینار بیٹھے، کہا بھائی میری ماں نے بڑی مشقتوں سے مجھے پیٹ میں پالا، جب میں پیدا ہوا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، میری ماں اتنی بڑی خوددار تھی، اتنی بڑی شریف تھی، اتنی بڑی نیک تھی کہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ محمد بن ہارون کہنے لگے، کہا بھائی جب میں پیدا ہو گیا تو میری ماں مجھے پالنے کی خاطر دوسرے لوگوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی تھی، ان کے یہاں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی تھی، ان کے یہاں کپڑے لتے دھونے جاتی تھی، ان کا کام کاج کرتی تھی اور پھر پالا کرتی تھی۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہونے لگا تو میری ماں مصلے کے پاس مجھے لٹا کے دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو غریب مت بنانا، اے اللہ غربت سے میں دوچار ہو رہی ہوں، میرے بیٹے کو میرے مولا غربت سے بچا دینا۔ میری ماں دعا کرتی تھی، مگر ایک دن کیا ہوا، میری بستی میں غنڈا رہتا تھا، میری بستی میں ایک لپھنگا رہتا تھا، اس کی نظر میری ماں کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار سے محمد بن ہارون کہنے لگے، اس غنڈے آدمی کی نظر میری ماں پہ پڑ جاتی ہے،
اور اس کی نظر غلط ہو جاتی ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں میری ماں کے ساتھ یعنی عزت لوٹنے کے در پہ تھا. اللہ الصمد. مگر محمد بن ہارون بولے میری ماں نے کبھی چہرہ تو چہرہ کبھی اس کو پلو بھی نہیں دکھایا. میری ماں اس سے بچتی رہی, میری ماں اس سے اپنے آپ کو بچاتی رہی, لیکن وقت کاٹتی رہی. ایک دن ایسا تھا محمد بن ہارون روتے جا رہے اور بتاتے جا رہے, ایک دن ایسا تھا کہ دوپہر ہی سے بارش ہو رہی تھی, شام تک بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہا ہے, بجلی کڑک رہی ہے اور میرے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی آ جاتا ہے. میرا چھپر کا مکان, وہ بتا رہے میری ماں نے مجھے بتایا کہ میرا چھپر کا مکان چچیا رہا ہے. اللہ الصمد. میری ماں مجھے سینے سے لگائے, کبھی ادھر کھڑی ہے کبھی ادھر کھڑی ہے, اگر ادھر چچیانے لگا تو میری ماں ادھر کو ہٹ جاتی ہے. محمد بن ہارون روتے ہوئے اپنی ماں کی کہانی بتا رہے ہیں کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے اس گنڈے کو موقع ملتا ہے, وہ میری ماں کے گھر میں گھس جاتا ہے, عزت لوٹنے کے لیے آ جاتا ہے, عزت نیلام کرنے کے لیے آ جاتا ہے. مگر میری ماں نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا اے اللہ میری حفاظت فرمانا. میری ماں نے مجھے چارپائی پہ رکھ دیا اور خود کونے میں کھڑی ہو کر کے بھیگتی ہوئی پھر چارپائی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. میری ماں اتنے پانی میں چارپائی میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنی عزت بچائے ہوئے ہے, لیکن جب دیکھا کہ یہ گنڈا مجھے ڈھونڈ لے گا. میری ماں کا بیان ہے, محمد بن ہارون بولے میری ماں بکری یا جانور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ جاتی ہے تاکہ گھر سے نکل کے جنگل کو چلی جائے. محمد بن ہارون بولے مگر میری ماں دروازے پہ تو پہنچ جاتی ہے, ادھر میری ممتا اس کو روک لیتی ہے, میرا پیار روک لیتا ہے. اور نوجوانوں تمہیں کیا پتا ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. تمہارے سامنے اگر کوئی لیٹرین رکھ دے تو تم کھانا نہیں کھا سکتے, کوئی تھوک رکھ دے تو کھانا نہیں کھا سکتے, لیکن یہ تمہاری ماں ہے جس نے 2 سال اپنے ہاتھوں سے تمہارا پخانہ پیشاب صاف کیا ہے. یہ تمہاری ماں ہے جس نے تمہاری گندگی صاف کی ہے, جس نے تمہاری نجاست صاف کی ہے, جس نے تمہاری رینٹ اور تھوک صاف کیا ہے, پھر بھی اسی ہاتھوں سے پیار کر کر کے کھانا کھاتی رہی ہے. یہ تمہاری ماں ہے. محمد بن ہارون بولے میری ماں رک جاتی ہے, میرا بیٹا رہ گیا. میری ماں سے جب برداشت نہیں ہوا تو پھر میری ماں چلتے ہوئے چاروں ہاتھ پاؤں سے پانی میں ایک جانور کی طرح چلتے ہوئے میری چارپائی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور مجھے اٹھا کر کے بغل میں دبا کر کے میری ماں نے میرا منہ دبا لیا تاکہ کہیں پانی میں بھیگے میرا بچہ اگر چیخ گیا, میرا بچہ رو گیا تو میں پکڑی جاؤں گی, عزت نیلام ہو جائے گی, میں تو جیتے جی مر جاؤں گی. اللہ الصمد. محمد بن ہارون بولے میری ماں مجھے سینے سے دبائے ہوئے, ایک ہاتھ سے میرا منہ دبائے ہوئے جنگل کو نکل جاتی ہے. ارے وہ عورت جو جنگل سے کتنا ڈرا کرتی ہے, آج آدھی رات کا سناٹا ہے, وہ جنگل میں نکل جاتی ہے. اتنے پانی میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جا کھڑی ہو جاتی ہے. بیچاری کو بخار آ جاتا ہے, کانپنے لگتی ہے, ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں, خود بھیگ رہی ہے مگر بیٹے کو سینے سے لگا کر کے بھگونے سے بچا رہی ہے. یہ ماں ہوتی ہے ماں. اور نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو, میری بچیاں تم بھی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہو, کان کھول کے سن لو. محمد بن ہارون کہنے لگے میری ماں رات بھر مجھے لیے بیٹھی رہی اور اللہ اللہ کرتی رہی. ارے اس لڑکی کو بخار آنے لگا, لڑکی کو چارہ چڑھنے لگا, ابھی تو ایک ہی بچہ لڑکی ہی تو ہے. اللہ اس سمت اسے بخار آنے لگا, اتنے میں دل نکل جاتا ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب دل نکلا تو وہ لڑکی عورت اپنے گھر کو آ جاتی ہے. جیسے ہی گھر میں آتی ہے آ کر کے چارپائی پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے. دوپہر تک کوئی اس قابل نہیں ہے اس لڑکی کو گرم پانی پلا دے یا اس کے منہ میں ایک چمچ پانی ڈال دے
جوان کر دیتی ہے، میں پوری بستی میں مالدار ہو جاتا ہوں، اور جیسے ہی مالدار ہوا لوگوں میں پنچایت کرانے لگا، لوگوں میں فیصلہ کرنے لگا، میرا نام ہو گیا۔ ایک بیوہ کا بچہ فیصلہ کرتا ہے، ایک بیوہ کا بچہ اٹل فیصلہ کرتا ہے۔ محمد بن ہارون بولے دور دور تک میرا نام ہو جاتا ہے، مگر پھر اس گنڈے نے دوسری ایک عورت پہ حملہ کر دیا۔ وہ عورت عزت بچانے کی خاطر جوتا چپل نکال کے اس کی پٹائی کر دیتی ہے، مگر اس نے اسی عورت پہ الزام لگا دیا، دو چار گنڈوں کو روپیے پیسے دے کر کے، شرابوں کا بہانہ لگا کر کے، شراب پلا کر کے، پیسے دے کر کے، اس عورت کے کپڑے پھڑوا کر کے اور اس عورت پہ الزام لگا دیا، یہ عورت ہمارے پاس جسم بیچتی ہے، یہ عورت گندی ہے، یہ عورت کو گاؤں میں رکھنے کے نہیں ہے، اس عورت کو جانور پہ بٹھاؤ، اس کی چٹیاں کاٹو اور اس کے بال مونڈو اور اسے پورے گاؤں میں گھما کے اس کے منہ پہ تھوکا جائے۔ سارے لوگوں نے روپیے پیسے لے کے پلان بنا لیا، مگر فیصلہ کل کو ہونا ہے، محمد بن ہارون فیصلہ کریں گے۔ محمد بن ہارون کی ماں کے پاس وہ بولے میری ماں کے پاس وہ بیوہ عورت آ کے کہنے لگی میری بہن میرے خون کا ایک ایک قطرہ بالکل صاف ہے، میری بہن میرا دامن پاک صاف ہے، میں ایسی نہیں ہوں، میں اس گنڈے کے کہنے میں نہیں آئی ہوں، میں نے اسے جوتا چپل سے مارا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے یہ بدلہ لینے کے لیے الزام لگایا ہے۔ میری بہن اپنے بیٹے سے کہہ دینا میری عزت بچا لے، ورنہ ایک بیوہ کا جنازہ اٹھے گا تو بیوہ کے بیٹے کے فیصلے پر اٹھے گا۔ میری بہن تو میرا یقین کر، وہ بیوہ کی محمد بن ہارون کی ماں بولی جا تو چلی جا، یہ میرا بیٹا فیصلہ کرے گا، حق کرے گا۔ صبح صبح جب ہو جاتا ہے ماں تنور گرم کرنے آتی ہے، روٹی بنانے کے لیے ماں تندور گرم کر رہی ہے اور بیٹے سے کہنے لگی او بیٹے آج میرے دودھ کا حق ادا کر دینا، او میرے لال پورا گاؤں ایک طرف مگر آج بیوہ کا بیٹا ایک طرف ہے، میرے لال آج بیوہ کے حق میں فیصلہ کر دینا۔ وہ بیوہ بالکل ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، جا پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تو اپنا فیصلہ مت بدلنا، آج ایک بیوہ کے خون کی ایک بیوہ کا خون ہے، جا تو جا کر کے دکھا دے، تو آئے گا تو میں تجھے گرم گرم روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ محمد بن ہارون بولے جیسے ہی میں گھر سے گیا فیصلہ کرنے تو پہلے لوگوں نے مجھ پہ زور دیا مگر میں نے ایک نہ سنی، پھر مجھے پانی کے بہانے شراب پلا دی گئی اور جیسے ہی شراب پلائی گئی ہے مجھ سے فیصلہ غلط کرا لیا۔ محمد بن ہارون بولے میں نے فیصلہ غلط کر دیا، اس بیوہ کے حق میں نہیں بلکہ بیوہ پہ الزام ٹھہرا دیا کہ ہاں یہی غلط ہے۔ جب میں گھر کو واپس آیا تو میری ماں اپنے بال پکڑ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مولا مجھے ایسا بیٹا نہ دیتا۔ اللہ اللہ جب میری ماں گھر میں تھی محمد بن ہارون بولے جب میں آیا تو میری ماں مجھے چپٹ گئی، میرے کپڑوں کو نوچنے لگی اور نالائق اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسی رات میں پانی پہ تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے دبا کے مار دیتی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسا نکلے گا تو میں تجھے جنم نہیں دیتی، پیٹھی میں زہر کھا کے تجھے مار دیتی، ارے میں تجھے دودھ نہیں پلاتی زہر پلاتی، بول میرے پالنے میں کون سی ایسی کمی رہ گئی ہے، ذرا بول تو نے یہ فیصلہ غلط کیوں کیا ہے، ارے آج میں تیری ماں نہیں ہوں۔ جب اتنا کہا تو محمد بن ہارون بولے مجھے تھوڑا سا جلال آ گیا، اور نوجوانوں آج تمہاری ماں تمہیں ڈانٹتی ہے، یہ باپ اگر برا بھلا کہے تو تمہیں جلال آ جاتا ہے، تمہیں غصہ آ جاتا ہے، گردنیں ٹیڑھی کر لیتے ہو۔ کان کھول کے سن لو، محمد بن ہارون بولے مجھے جلال آ گیا، میری ماں پاٹ اس کا لے رہی ہے، میری ماں گھر سے مجھے نکال رہی ہے، میری ماں برا بھلا مجھے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا ماں تیری کیا لگتی ہے وہ کون ہے وہ، میں
ज्यादा हूं या वो ज्यादा है। जब इतना कहा तो मां मुझे चिपट गई, नालाई अगर मेरे बस में होता मैं अभी भी तेरा गला घोट के मार देती। जब इतना कहा तो उस नौजवान को गुस्सा आया। मोहम्मद बिन हारून बोले, ओ मालिक बिन दीनार, मैंने अपनी मां को धक्का मार दिया और जैसे ही पीछे को धक्का मारा तो मेरी मां तंदूर में जाके गिर जाती है। मेरी आंखों के सामने मेरी मां जल जाती है और कह रही है, मेरे मौला तू इसे माफ मत करना, इसे माफ मत करना। मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरे हाथों से मेरी मां जल गई है। आपने अपनी चादर उतारी और जब खोल के देखा तो वो हाथ कटा हुआ था और वो हाथ में जंजीर पड़ी थी, गले में लटका था। मोहम्मद बिन हारून बोले, 40 साल हो गए हैं, उसी दिन से मैंने हाथ को काट लिया, इसमें जंजीर डाल के गले में लटका लिया ताकि मुझे घड़ी घड़ी याद रहे। 40 साल हो गए, नमाजों पर नमाजें पढ़ रहा हूं, रोजों पर रोजे रख रहा हूं, हज कर रहा हूं। दुनिया मुझे वली कहती है, दुनिया मुझे नमाजी कहती है, दुनिया मुझे हाजी कहती है, दुनिया मुझे मुत्तकी कहती है, दुनिया मुझे परहेजगार कहती है, मगर मालिक बिन दीनार मेरी कोई नमाज कबूल नहीं, मेरा रोजा कबूल नहीं, मेरी ज़कात कबूल नहीं, इसलिए मेरी मां मुझसे नाराज हो गई है। और नौजवानों, यही हदीस मैंने पढ़ी थी, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका जलसा भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, ज़कात भी बेकार, हज भी बेकार, नमाज भी बेकार। पहला पैगाम ये है, आज यहां से उठो तो घर जाकर के पहले माँ बाप को राजी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, पैगामे मज़हब इस्लाम, हदीस मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मुझसे वायदा करो, मैं वैसे तो हाथ नहीं उठवाऊंगा कि तुम अल्लाह बरकतें फरमाए, ये वायदा करो कि आज के बाद अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के बोलो, बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद माँ बाप को तकलीफ नहीं देंगे, माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाअल्लाह। यही है अफजाल भाई जो वहां से आए, अल्लाह बरकतें फरमाए। हाँ हाँ, बड़ी बात है, उस वक्त से बैठे अब तक हाजत होती है, जाओ अल्लाह बरकतें फरमाए। पैगाम समझ गए बेटा? कमेटी वालों, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया और गांव वालों तुमने बहुत साथ दिया है। अगर ऐसे ही हम सब खेल कूद करके चले जाएं और कुछ लेके ना जाएं तो फिर क्या फायदा रहेगा। काश दादा मियाँ की मौजूदगी में, इनके सहन में यहाँ पे हम तौबा कर करके, अहद कर करके, अच्छी बातों का वायदा कर करके जाएं। अगर 2 आदमी भी सुधर गए बेटा, तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तो 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। एक बात और बता दूं यहाँ पे, क्योंकि कोई बात भी छोड़ूंगा नहीं, अब वो तुम्हारी मर्जी कितनी देर सुनोगे। तुम सोचो कि हमने सैयद साहब की तकरीर सुनी है, इताअत कहना मानना ये भी शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में है। मिसाल देकर समझाऊं, किसी की माँ या बाप ये कहें बेटा शादी में तुम नाचने वाली औरतों को नचाओ, एक मिसाल, शादी में बैंड बाजा बजवाओ या कोई और प्रोग्राम में शरीयत के खिलाफ काम करो, किसी के माँ बाप कहें। अब तुम ये सोचो यार, हमने सैयद साहब की तकरीर में सुना है कि माँ बाप का कहना नहीं मानना है तो मारे जा रहे हैं, और इधर ये भी शरीयत के खिलाफ। अब ये बेचारा बीच में फंस गया, ये क्या करेगा। ऐसे भी हालात आ सकते हैं
ہو سکتا ہے ایسا بھی، کیونکہ پہلے جو تھے نا لوگ علم کم تھا لیکن عمل بڑا مضبوط تھا، سیدھے سادے تھے، سچے تھے، اور اب تو علم بہت ہے مگر اللہ معاف فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ پہلے لوگ اتنا علم گاؤں گاؤں تک نہیں رہتا، یہ کہتے تھے دھوم دھام سے شادی ہوگی، تو دھوم دھام سے مطلب ناچنے والی عورتیں، ناچنے والے آدمی، عورتیں تھی نا بڑھیاں 3 دن سے 4 دن سے ڈھولوں پہ پٹ پڑی رہتی تھی، ڈھول کسوائے جاتے تھے، بیٹا ڈھول کسوا لئیے، شادی ان کی بڑھیا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بھدا بھٹ ڈٹی بڑی ہے، بھدا بھٹ کھانا نہیں کھا رہی ہے اور ڈٹی بڑی ہے، پان کھا کھا کے پچکاریاں مار رہی ہے، پچ پچ، اور آواز یہ نکل کے جا رہی ہے، سرور یہ نکل کے جا رہی ہے. اور امام صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی تم نے کتاب ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو گیتوں کی ہو، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی اسکول ایسا نہیں، کوئی کالج نہیں جہاں گیت سکھائے جاتے ہوں. اللہ جانے یہ تو سیلف اسٹارٹ ہے، جیسے ڈھول پہ بیٹھی اور کان آتے کہاں سے یار یہ؟ ہم نے اتنا بڑا، ہمیں آج تک کوئی کتاب ہی ہاتھ نہیں، اور امام صاحب الحمدوں میں اٹک جا رہی ہے، گیت میں نہیں اٹکتی، سانس لیتی رہے گی اور پچکاریاں مارتی رہے گی اور گلگلے ہو رہے ہیں، رت جگہ ہو رہا ہے، یہ دھوم سے شادی ہے. چلو اگر کسی کے ماں باپ شریعت کے خلاف کچھ کام کرنے کو کہے تو وہاں پہ کہنا نہیں ماننا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہاں پہ کہنا نہیں مانے تو تم نافرمان نہیں مانے جاؤ گے. اطاعت اور فرما برداری شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. کس کے دائرے میں بولو؟ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ کیچ ہو جاتا ہے. ایک بڑھیا تھی، اس کی 70 بیگھے زمین تھی، بڑھیا کا اکلوتا پوتا تھا. بڑھیا بولی دھوم سے شادی کروں گی اور ناچنے والی نچنیوں کو 3 دن نچواؤں گی. عجیب، یہ بات چھوڑو، بڑھیا مانی نہیں، بولی 5 بیگھے زمین بیچ کے آگ لگا دوں گی مگر پوتے کی شادی میں خوشی پوری کروں گی. اللہ جانے. اللہ میں دوسری طرف ادھر ہنسی کی باتوں سے ہٹو، سبق لو، ٹائم کم ہے. نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. یہاں پہ آدمی بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اب یہیں سے ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں میری بہنوں کے سننے کی. وہ کون عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے؟ وہ کون ہے جو حج کرے پھر بھی جنت نہیں، قرآن کی تلاوت کرے پھر بھی جنت، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، سارے کام کرے، پھر وہ کون عورت ہے جو جنت سے، اس کے لیے کون سا گناہ ہے جو جنت سے رکاوٹ کیے ہوئے؟ سمجھ کے میری بات بتا دوں، وہ عورت کون سی ہے جو جنت سے رکی پڑی ہے؟ وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی، جو اپنے شوہر سے وفاداری نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے. 5,000 کی کمائی ہے، 7,000 کا خرچہ ٹھوک دیتی ہے. وہ عورت وہ ہے جو شوہر سے ناراض رہتی ہے، یہاں تک کہ ناراضگی میں شوہر کا بستر الگ، بیوی کا بستر الگ ہو. نبی فرماتے ایسی عورت نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں مگر بڑی کام کی ہیں، چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں، یہ گھر گھر بات ہے. اب یہیں سے ایک بات بتاؤں، آدمی اور عورتیں، آدمیوں پر سب سے زیادہ حق دنیا میں کس کا؟
اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ معلوم ہونا چاہیے نا. تم بھی سنو، ایسا نہیں ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو اکلوتا بیٹا ہے تو وہ بھی ماں باپ سے الگ ہو گیا. اولاد پر، مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے. مگر 3 بچوں کی اماں ہو گئی، کہنا آج بھی میکے والوں کا ہی مان رہی ہے. اسی وجہ سے گھر بگڑتا ہے. 3 بچوں کی ماں ہو گئی مگر ریموٹ میکے والوں کے ہاتھ میں. ابھی تک یہ گھر کو گھر نہیں سمجھی ہے. گئی میکے تو شوہر کی ساری برائیاں، شکایتیں ادھر 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 ادھر. تھوڑی سی اماں لے کے بیٹھ گئی، ابا لے کے بیٹھ گئے کہ ایسے میں رہتی ہوں ویسے رہتی ہوں، اتنی پر ذرا سا اکھیڑ دو پھر پورا کھل جاتا ہے. سمجھے، پوری رام کہانی ہانک دیتی ہے. لیکن سنو، کچھ ماں باپ بھی ایسے جو بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہیں، بیٹیوں کا غلط فیور کرتے ہیں. وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کا گھر بگاڑتے ہیں. وہ بھی منہ اونچی کر کے کہتا، ارے جھوٹا کیس لگاؤں گا، 5000 وکیل کو دوں گا، سب کو جیل میں سڑاؤں گا. بیٹھ، اس میں بھی پورے سسرال والوں کا نام لکھا ہے. صاحب 3 بچوں کے بعد اب موٹر سائیکل مانگ رہا، جھوٹا جہیز مانگ رہا. جہیز، یہ ایسے کیسز بہت چل رہے ہیں. لیکن ذرا نبی کی زندگی کو دیکھو. رکھ دوں سامنے ایک بار، سننا چاہ رہا، تھک گئے. میرے نبی کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ، نبی کے داماد جن کا نام حضرت علی ہے، دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. میاں بیوی تھی، ہو ہی جاتی ہے، مگر انبنی تھی تمہاری طرح انبن نہیں ہے کہ اگر انبن ہو جائے تو اتنی موٹی گالی ہیں. اماں کی گالی، ابا کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، پورے شجرے کو گالی. اس قدر گلیا ہے انسان، اتنا کوبڈا ہے، اتنا بدتمیز ہے. لیٹ بھاگ گئی، بیوی گالی سن رہی ہے. ارے کام اپنا نہیں ہو رہا، دکان پر پورا گھر آگے بیویوں کو گالیاں بکرے آ گئی. کیا مصیبت ہے. نرہا بگڑا ہوا باپ پہ گالی، اور نری ننگی گالی، بغیر کپڑوں کی گالی. توبہ حد ہو گئی ہے. بیچاری کچھ نہیں گئے، باپ پہ گالی. اور بہن بھی ہماری باز ایسے ہی. یہ بھی تو جیسے تھکا ماندہ آیا باہر سے تو یہ بھی پانی نہیں دے گی. تیوری چڑی ہوئی، جوتا چپل نکالا اور بچوں کو پٹ اس کو مار رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، ادھر گرا رہی ہے، ادھر گر. اب وہ کہہ رہے کیا بات ہے؟ تو بولی چپ کے رہی ہو، تمہارا کارنامہ ہے. اور وہ بڑھیا تمہاری اماں بیٹھی ہے نا، وہ اس نے بگاڑا. اب کہہ رہے تھے بولو میں گھر سے نکال دوں گھر سے. انہیں شارق بھائی کو یہی بات پسند آئی. سمجھے، یہ نسرا سے آئے، بولے گھر سے نکال دوں گا. بولے میں گھر سے. تو بولی گھر سے نکال دو گے؟ اگر ایک باپ کا ہے تو ابھی 1 2 3 کر کے دے. یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا. اس نے بھی کھڑا کھٹ جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی. 1 گھنٹے تک بولے کیا ہوگا؟ بولے دے دی. 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو بیوی سے بولا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ بیوی بولی میں نے تو 1 ہی مرتبہ سنا. نرے جھوٹے کہیں گے. ہاں بولی وہ میں نے تو 1 ہی مرتبہ کہا. تم نے کیا مرتبہ کہا؟ میں نے تو 1 ہی مرتبہ سنا. تو یہ بولا یار میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، 1 ہی مرتبہ ایسی مجھے لگا. دونوں جھوٹ بول دونوں. اور بعض تو ہوئی دبا جائیں، کسی اور نے تھوڑی سنا. اور اتنی جہالت ہے. ایک شوہر بولا میں نے تجھے طلاق دی، بیوی بولی میں نے نہیں لی. بولی میں نے تجھے طلاق دی، بولی میں نے نہیں لی. بولی دی میں نے نہیں لی.
اب آ رہے بولے صاحب اس نے 10 مرتبہ دی، میں نے 1 مرتبہ بھی نہیں لی. میں نے کہا ہو گئی تو لے یا مت لے، ہو گئی. بہرحال سوچ، اب مفتیوں کو پریشان. حضرت 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ 1 مرتبہ ہوئی ہے، میرے جھوٹ بولنا ہے. جب تک سانس چل رہی تھی نا تب تک طلاق چل رہی تھی. ارے کام ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اللہ تھوڑی سی انبن ہو گئی. سیدہ فاطمہ نے سوچا ذرا دیکھو نبی کی بیٹی کی زندگی اپنے گھروں میں لے جائیے تاکہ تمہارے گھر کی بہاریں آ جائیں. سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں اپنے سرتاج سے کہتی ہوں تو کہیں برا نہ لگ جائے، ایسا کروں نبی کی بات تو مانتے ہی یہ قربانی دے دیں گے، اپنے ابا سے کہلوا دوں. سیدہ فاطمہ حضرت علی کے پاس آ گئی، کہنے لگی او میرے سرتاج آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم اپنے ابا کے گھر جا رہے ہیں. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہے؟ ایک بات میری بہنیں سن لیں، عورتوں کو مطلب بیویوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جتنی بیٹھی ہیں یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. بتاؤ، اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو یہ ہے کل کو تمہیں اجازت لینی پڑے گی جاؤں کہ نہیں جاؤں. مگر سیدہ فاطمہ حضرت علی کی بارگاہ میں آ گئی. بڑی پیاری بات ہے. کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، ابا کے گھر جا رہے. حضرت علی بولے کیوں جا رہی ہو؟ فاطمہ جھوٹ تو بولی نہیں سکتی تھی. کہنے لگی مسکرا کر کے کہنے لگی سر نیچے کو ہے. او میرے سرتاج آپ کی شکایت ہم اپنے ابا سے کریں گے. ناز بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، ہوتی ہے میاں بیوی میں. ارے حضرت علی کی تو گردن جھک گئی. میرے آقا سے میری شکایت، وہ بھی بیٹی. حضرت علی نیچے کو کہا سرتاج اجازت دے دیجئے، پھر گردن نیچے کو کہا اجازت دے دیجئے. حضرت علی نے جب دیکھا، وہ فاطمہ نے دیکھا اور حضرت علی نے سر اٹھایا تو آنسو ٹپک رہے تھے. سیدہ فاطمہ بیٹھ جاؤ بیٹا، کہاں جا رہا ہو، جلدی آؤ. سیدہ فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لیا اور پوچھ دی. کہا سرتاج رلانا تھوڑی تھا. کہا فاطمہ نبی کی بارگاہ میں میری شکایت. فاطمہ تم 3 دن بھوکی رہی مگر آج تک میری شکایت نہ کی. ایک جوڑی کپڑوں میں 1 سال گزار لیا فاطمہ، مگر میری شکایت نہ کی. اے فاطمہ میں چاہتا تھا تم مجھ سے کچھ مانگو مگر کچھ نہ مانگا. اگر مانگا تو آج میری شکایت کے لیے اجازت. فاطمہ چاہتا یہ ہوں کہ نبی تک میری شکایت پہنچے اس سے پہلے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. نبی کی بارگاہ میں میری شکایت. اللہ. سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرے سرتاج آپ جو سمجھ رہے وہ بات نہیں ہے، میں کوئی اور شکایت نہیں، میں تو اس نیت سے کہہ رہی تھی کہ میں کہوں گی تو میرے دل بھر کا دل نہ ٹوٹ جائے، اپنے ابا سے کہلوا دوں گی. میں اس لیے کہہ رہی تھی ورنہ میں علی تمہاری شکایت نہیں کر سکتی. لیکن علی بولے فاطمہ اگر تم میرے خون کا 1 قطرہ مانگتی تو میں وہ بھی دے دیتا. تم نے شکایت مانگی، جاؤ تمہیں اجازت ہے. فاطمہ نے حضرت علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، نہیں میرے سرتاج بتا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. کہا نہیں فاطمہ جاؤ. حضرت علی بولے جاؤ فاطمہ، تو تم نے پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگی، بھلے میری شکایت کے لیے اجازت، جاؤ. فاطمہ کہہ رہی نہیں میرے سرتاج معاف کر دو،
نہیں جاؤں. آج کی میری بہن یہ باتیں کہاں چلی گئی ہمارے گھروں سے؟ کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے کسی کا باپ ایسا ہے، کسی کی بیٹی ایسی ہے، کسی کا داماد ایسا. سیدہ فاطمہ کہہ رہے نہیں میرے سرتاج معاف کر دو. علی بولے فاطمہ اب تمہیں جانا پڑے گا. سیدہ فاطمہ نے چادر اوڑی روتی ہوئی قدم اٹھائے. علی معاف کر دینا، آپ کے کہنے سے جا رہی ہوں، شکایت نہیں کروں گی. علی معاف کر دینا. اللہ اللہ میری بہن سن لے، جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہے، جو پورے کپڑے نہیں پہنتی ہے، جن کا جسم دکھتا ہے، اللہ اللہ فاطمہ نے چادر اوڑی تو چادر پہ پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا. سیدہ فاطمہ چلتی چلی جا رہی ہے، رو رہی ہے، بار بار پلٹ کے دیکھ رہی. علی بلا لو، مگر علی نے کہا نہیں فاطمہ جا. ادھر میرے نبی کو پتا چلا کہ آج ایک بیٹی اپنے باپ کے گھر میں آ رہی ہے. بیٹا اس کو دبانا مت، دب رہا ہے. میں کہا اچھا بول لے لیکن دب رہا، تھوڑا دھیان رکھیے. اچھا کہا آج ایک بیٹی اپنے باپ کے گھر شکایت کرنے آ رہی ہے. میرے نبی کو پتا چلا اتنی لاڈلی بیٹی ہے کسی کی بیٹی جو آج تم غلط شے دیتے ہو، جھوٹے مقدمے کرا کے پھنسا دیتے ہو، بیٹی کی زندگی برباد کر دیتے ہو. 25 سال میں شادی ہو رہی ہے، 1-2 سال گھر پہ رہی، 6-7-27 سال ہو گئے، 10 سال تم نے مقدموں میں لگا دی، 40 سال ہو گئی. اس کی جوانی، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس باپ سے لیا جائے گا اور ان ٹھیکیداروں سے جو غلط فیصلے کرتے ہیں اور جو اس بیٹی کا گھر برباد کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اللہ اللہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند کر لیا. جیسے ہی دروازہ بند، سیدہ فاطمہ ابا جان دروازہ کھولی. ابا جان، ایک تو دل دکھا ہوا تھا، علی وہاں رو رہے تھے. نبی نہیں بولے کہ ابا جان دروازہ کھولیے، نہیں بولے. تیسری مرتبہ پھر کہا. میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، جس بیٹی کی خوشبو سے نبی پہچان لیا کرتے تھے. یہ اکلوتی بیٹی ہے جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کہنے لگے کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ کہنے لگی ابا جان آپ کا لخت جگر نور نظر، آپ کی بیٹی دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے. نبی بولے کون لخت جگر، کون نور نظر، کون دل کا ٹکڑا، کون فاطمہ؟ جیسے جانتے ہی نہیں. اور آج باپ پاٹ لیتا، غلط فیور، الٹے سیدھے وکیلوں سے ہتھ کنڈے اپنا کے جھگڑا ڈال دیتا، اس کی زندگی میں آگ لگا دے. ان کے لیے نصیحت بھری تمہارے گھروں تک پہنچنے چاہیے وہ باتیں اٹھا رہا. اللہ اللہ میرے نبی نے دروازہ نہیں کھولا. کا کون بیٹی؟ فاطمہ. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو. ابا جان پہچان نہیں رہے، میں حضرت امام حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن، کون فاطمہ؟ ارے اب تو فاطمہ کے اور آنسو. ابا حسین کی ماں فاطمہ، حسین کی ماں. کا کون حسین، کون فاطمہ؟ ارے نبی سجدے میں ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ جائے، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین. نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر سے نکلے، چھوٹے سے بچے تھے، پاؤں میں پاؤں ٹکرایا، گر گئے. نبی نے جمعے کا خطبہ روک دیا، جا کے حسین کو اٹھایا اور کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. اور آج کہہ رہا ہے کون حسین. نبی کی آنکھوں میں آنسو نکلے، حسین روئے تو ہرنی جنگل سے ایک بچہ لے آئی. آج کہہ رہے کون حسین؟ کہ ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. کا کون حسین کی ماں؟ وہ بھائی جو بہن کے رشتے میں رگڑا ڈالتا، جو باپ اپنی
बेटी का घर बर्बाद करता है। नबी की जिंदगी को जरा देख ले। अब अब्बा जान खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। मेरे नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? अरे आज तो पहचान ही नहीं रहे। सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान अली की बीवी फातिमा, अली की बीवी फातिमा, अली की बीवी फातिमा। जब इतना कहा अली की बीवी फातिमा हो तो मेरे नबी ने कहा जाओ, अगर अली की बीवी हो तो पहले अली से जाकर के माफी मांगो, अगर अली राजी होगा तभी बेटी का बाप के घर का दरवाजा खुलता। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इतनी लाडली इतनी प्यारी बेटी को दामाद के सुनने के लिए खड़ा नहीं किया, वापस चली गई। फातिमा रोती हुई गई, अपना आंचल अली के कदमों पे रख दिया, अली माफ कर दो। तुम्हारी बीवी अगर गलती कर ले, इंसान ने बेचारी से अगर गलती हो जाए तो तुम तलाक पे उतर आते, ठोकरे मारते, जूता मारते, चप्पल मारते, डंडे मारते। बाज इतना बदतमीज है, हर हफ्ते हर महीने सर्विस कर रहा है। हाँ, बदतमीजी की हद है यार। तुम्हारी 1 साल की बच्ची हो, 2 साल की, 5 साल की बच्ची, अगर कोई तुम्हारे मुंह के सामने थप्पड़ मार दे तो तुम्हारा कलेजा क्या कहेगा? उसके बाप से पूछो जिसने जवान बेटी तुम्हें दी, उसके बाप से पूछो। लेकिन हासिल करो। फातिमा कदमों पे आंचल रख के रो रही, अली माफ कर दो। मेरे अली ने गालियां ना दी, मेरे अली ने पाँव ना मारा, मेरे अली ने डूटा यानी जूता चप्पल डंडा नहीं मारा, वरन के सीने उठा करके सीने से लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं, अली का दिल है, अली का दिल है। प्यारो बस मैं खत्म कर रहा हूं, मेरी इन बातों को याद रखना, ये सबक लेकर के जाना, ये नसीहतें लेकर के जाना। जिंदगी का पहला बाप मैं तुम्हें बड़ी बड़ी हदीसें सुनाता, शफात की बातें बताता, ये सब चीजें बताता, तुम खुश हो के नोट मुझे दे के जाते, मगर लेके क्या जाते? मेरे नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग हैं, उन तीनों को पूरा कर दूं 2 मिनट में। नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक तो वो है जो माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। अल्लाह, अभी 100 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, खड़े होकर चौराहे पे जूते मारे, भूल गया क्या तू? तेरी बेटी की शादी में मैंने कितना हाथ बटाया था, भूल गया? देख 10 आदमी में कह रहे ये तो वो है भिखारी है जिसकी मदद मैंने की, भूल गया वो मदद? चले जाओ चल। एहसान करके एहसान जताने वाला। नंबर 3 व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। जी ये कहता है नहीं तकदीर वगैरह कुछ नहीं, इसको झुठलाने वाला। समझ में आ गई प्यारो? बस ये छोटा सा सबक मैंने उठाया ताकि घरों में ये बातें पहुंच जाएं। नमाजों की पाबंदी करोगे, बोलो शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, इधर से जाओ तो सलाम। अब रहने दो बेटा, बहुत हो गया। टाइम क्या होगा पहले टाइम बताओ। अभी शायर लोग आ रहे हैं, उनकी सुनियो फिर देखियो तो। इजाजत है? चलो यहीं से शुरू होता हूं। हाँ, इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि हमारे घर घर में पैगाम पहुंच जाए। अब एक बात और उठाता हूं, चलो एक बात, अब तवज्जो रखो। मैंने पहले बताया ना, वरना मैं हट जाऊंगा। एक एक बात करके उठा के। हाँ, नबी ने फरमाया, हदीस शरीफ पढ़ो, आका फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद,
علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، ٹھیک ہے؟ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس کے پس منظر میں ایک آیت پڑھوں گا اور اس پہ بڑی پیاری باتیں تمہیں وہ یاد کرا دوں گا کہ یاد کرو گے. اب یاد کرنا چاہ رہے ہو جانا چاہ رہے ہو؟ قرآن پاک میں لکھا ہے، آیت ہے، دیکھو اگر اٹھنا شروع کرو زیادہ دیر نہیں بولوں گا، جتنی دیر تم کہو اتنی دیر بولوں گا. میری عادت یہ ہے میں دیکھ کے بولتا ہوں. ہاں ہاں بیٹا بیٹا بابو پیشاب لگ رہا ہے، جا اگر حاجت زور سے کر کے. اللہ نے فرمایا بے شک اگر کسی کو حاجت ہے تو وہ کر کے آ سکتا ہے. سمجھا؟ ہاں بالکل اجازت ہے، حاجت کر کے آ سکتا ہے. بالکل بات اطمینان سے سکون سے جو بات سنی جاتی ہے اس کا مزہ الگ. ہاں اب اتنے لوگ آ جائیں تب جائیو، جسے زیادہ تیز ہے وہ جاؤ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. کون سا عمل ایسا جو سنا پائیں گے؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کرم لے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل. اب سنو سیٹ ہو گیا نا؟ قرآن کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس کا مطلب یہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. قرآن ہے تو وہ سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا. اچھا یہ بتاؤ جھوٹ بولنا اچھا ہے برا؟ چوری کرنا، سٹا کھیلنا، قبرستان میں کرکٹ کھیلنا، عیدگاہ میں اکلے تھوپنا، چوری کرنا، بولو چوری کرنا. تو تمہارے ہاں مسجد کے گیٹ سے کبھی چپلیں نہیں چوری ہوں گی؟ اچھا تو یہ جو چپلیں چرا کے لے گئے یہ کوئی گنگا داس آئے تھے کیا چرانے؟ بولو یہ نمازی تو لے گئے نا، کوئی نہ کوئی نمازی ضرور لے گئے. میں ایسا سوال کر کے جواب دیتا ہوں تاکہ دماغ میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بیٹا پاؤں سمیٹو. ہاں تو کیونکہ نبی کی محفل نہ ادب ضرور. اب میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو نماز بھی پڑھ رہا اور چوری بھی کر رہا، اور نماز بھی پڑھ رہا جھوٹ بھی بول لیا. تو اب اس میں دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، یا تو قرآن کی آیت غلط معاذ اللہ، یا پھر نماز غلط. ان دو چیزوں میں سے ایک ضروری ہے. تو قرآن کی آیت تو غلط ہو نہیں سکتی، اس پہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے. اس کا مطلب نماز ہی ہماری نماز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اٹھک بیٹھک لگ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہ رہی ہے. ورنہ اللہ تو فرماتا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور چوری بھی. سمجھ میں آگئی بات؟ تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں پھر یہ چوری کیوں، یہ نماز کیوں نہیں روک رہی ہے؟ سنو، نماز کے لیے ضروری ہے وضو، وضو کے لیے ضروری ہے پاکی،
سب سے پہلے تمہیں پاک ہونا ہے، اس کے بعد وضو بنانا ہے، اس کے بعد نماز میں جانا ہے۔ اب میں یہیں سے چلوں تینوں چیزوں پہ۔ اگر میں مجمع میں پوچھوں یہ بتاؤ نہانے میں کتنی باتیں فرض ہیں، اگر وہ باتیں نہیں ہوئی تو پاک نہیں ہوگا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، میں بتاؤں کیونکہ آج میں تقریر کرنے بیٹھا ہوں۔ 3 باتیں ایسی ہیں اگر وہ 3 باتیں نہیں کی تو 1000 بالٹیوں سے نہا لو گے تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ اگر ناپاک آدمی ہے اور وہ 3 باتیں ایسی ہیں جو وہ نہ کرے تو کتنے ہی نل کے نیچے بیٹھا ہوا 1 گھنٹہ بیوی نل چلا، اول تو ایسی بیوی نہیں جو نل چلائے گی، وہ تو تمہارے دماغ کو چلا رہی ہے، وہ تو پورے گھر، وہ تو چکی چلا رہی ہے۔ پہلے کی عورتیں چکی چلاتی تھی، اب پورے گھر کو اکیلی چلا رہی ہے۔ بہرحال تو 3 باتیں ایسی ہیں، 3 باتیں اگر وہ نہ ہو تو پاک نہیں ہوگا۔ تو کبھی یہ باتیں سوچی بنیادی نہیں؟ میں بتاؤں، غسل میں 3 فرض ہیں، وہ 3 فرض یاد کرا دوں پھر آگے بڑھوں گا۔ یاد کرنا چاہ رہا؟ کتنی پیاری بات ہے یہ، پاک ہو جاؤ گے۔ پہلی بات تو ہمارے گھروں میں کچھ نوجوانوں میں یہ بدتمیزی ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بند لفظوں میں بولوں گا سمجھ لینا، بعض گھر کے نل پہ چٹی پہن کے نہا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو پینٹ کے نیچے پہننے والا نیکر ہو وہ تم ایسے ہی پہن لو، اس میں بے حیائی نہیں ہے کیا؟ اس میں کتنی شرم کی بات ہے، کوئی چیز چھپ رہی ہے کیا؟ بول، ماں بھی گھر میں ہے، بہن بھی گھر میں ہے، بیٹی بھی گھر میں ہے، بھابھی بھی گھر میں ہے، خالہ بھی، کتنے لوگ ہیں سب گھر میں، بڑا بھائی گھر میں، کچھ تو یار تمہیں اگر ہمیں اگر اتنی چیزیں قرآن و حدیث سے معلوم، اتنا تو دماغ سے بھی سوچ سکتے ہیں کہاں گندگی ہے کہاں اچھا ہے۔ لیکن ہے کچھ لوگ ایسے وہ پہنتے ہیں، اس کو لور بولتے ہیں، لوور بولتے ہیں وہ، اور اوپر سے پہن لیں گے بنیان، وہ اس ڈیزائن کے ہوتے ہیں، اس میں بھی بے حیائی باقی رہتی ہے۔ بے حیائی صحیح بتا رہے ہو، میں سو کے اٹھتا ہے آدمی تو اس میں بے حیائی رہتی ہے۔ یہ باتیں تو تقریر کے ویسے بھی ہمیں خود سنبھالنی چاہیے۔ گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہی صحیح کوئی بھی ہے، آدمی سو کے اٹھتا ہے تو اس حالت میں رہے، اپنے کپڑا باندھ کے اٹھے، کپڑا باندھ کے سو، اس سے بے حیائی چھپ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلی بات ہے ان کو ذہن میں رکھنا، مرد کو گھٹنے سے ٹنڈی ہے ناپ بولتے یہاں تک چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی؟ مرد کو، مگر نیکر پہنی گھر میں، گھٹنا پہنی گھر میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہاں جا کے ہو گئی اللہ کا بندہ، کچھ پتہ نہیں، آدھے پاگل گھوم رہے صاحب۔ 3 فرض اگر ناپاک، سنو، اگر ناپاک آدمی ہے تو اس کے جسم پہ اگر کہیں ناپاکی دکھ رہی ہے، ظاہر ہے پہلے تو اس ناپاکی کو دھو دے، صاف کر دے، ہاتھ دھو لے۔ اب پہلا فرض ہے کلی کرنا، غرارے کے ساتھ اگر روزہ نہ ہو تو، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہیں، ایسے نہیں روزہ ہی ختم۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلا فرض ہے کلی کرنا، پورے منہ میں کلی نہیں کرو گے تم، اور ایسے ہی 1.5 صابن سے نہا لو، 1.5 صابن سے سمندر میں باندھ کر ڈال دو، کلی نہیں کرو گے تو پاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو پہلا فرض کلی کرنا۔ اب تم سمجھتے رہنا کتنے لوگ پاک ہو رہے ہیں کتنے ناپاک رہ رہے ہیں۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا، اگر ناک میں چوہا لگا ہو، چوہا ہی بولتے ہیں نا اس کو، ارے بولو نا کیا بولتے ہیں، بتانا تم مائک والو کیا بولتے ہیں؟ چوہے بولتے ہیں نا، ناک میں جو ناک سوکھ جاتی ہے، ریت سوکھ جاتی ہے، وہ جم جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چلو جو کچھ بولتے سمجھ لینا،
ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو چھڑانا ہے. اگر ایسے ہی تم نے کر لیا تو وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے, اور جب خشک رہ گئی تو تم پاک نہیں ہوگے اگر ناپاک تو, اور اگر پاک ہے تو اس کو تو پاک ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے نہا رہے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناپاک کی بات کر رہا ہوں. تو پہلا فرض کیا ہوا بھائیو؟ بولو بولو. اور دوسرا, اور اگر وہ ہو تو بعض خالی مولی کریتر, وہ بھی گندگی ہے یار. بعض کی عادت ہوتی کھانا کھرے تک بھی ڈالے مل رہے ہیں یار. چلو بہرحال اس کو صاف کر لو. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ جب تم نے روکا تو کچھ تو دے کے جاؤں. تیسرا فرض ہے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ پانی رگڑ کے بڑھیا کر کے بہانا, کم سے کم 3 قطرے بہ جائے. یہ بڑھیا ہو کے نہا لیا, اس کو بولتے ہیں غسل. اب تم ہوئے پاک, ورنہ ایسے ہی گھٹنا پہن کے ناپاک لنگی میں اور سن گیا, سمجھے, ناپاک کپڑے میں نہایا اور پھر پھر منہ دھویا صابن سے, اور ٹوپی ٹیڑی لگائی, جمعے کے دن خوشبو کڑ پورے محلے کو بتا رہے ہم جا رہے ہیں نمازی, اور مسجد میں جا کے لڑ گیا. سمجھے, یہ ہے نمازی. تو پہلے ہونا, تمہیں یہی بات پسند ہے؟ اچھا, پہلے ہونا پاک. اب سنو, اب دوسرا نمبر آتا وضو کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ باتیں چھوٹی ہیں مگر بڑی کام کی ہیں, بنیادی ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اچھی بات یہ نوجوان بھی سن رہے, ورنہ اب تک تو ٹرک لیے ہوتے, کیونکہ میں اس میں تھوڑا نمک میرے چلا کے بولے ٹرک نہیں رہے. تو دوسرا وضو کیا ہے؟ وضو میں ہے 4 فرض. غسل میں کتنے تھے؟ اور وضو میں, ہاں 4 فرض کیا کیا ہے؟ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا, اس کان کی لو سے اس تک, یہاں سے یہاں تک پورے چہرے کا دھونا. نمبر 1 کیا ہے بولو؟ نمبر 2 یہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا. کسی کسی کی کوہنی نا یہاں کی ہے, او میری تو ہٹے گی نہیں, یہ سکڑوں بھی ہوتی ہیں, تو اس کو خوب بڑھیا کر کے رگڑ لینا تاکہ پانی پہنچ جائے, ایسے کر کے کھال وال, ٹھیک ہے, کوہنیوں سمیت. تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. مسح پہ لوگ بہت زیادہ تڑپتے ہیں. مسح ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے؟ پانی لیا, ارے یار یہ مسح ہے یا پچ پچانے کی مشین ہے؟ سوچو, کرتے نہیں کرتے؟ بہت سارے لوگ منہ دھوئیں گے تو ایسے ماریں گے چھپکا, ادھر والا بھی بھیگ رہا, ادھر والا بھی کہہ رہے یار یہ منہ دھو رہا ہے, مٹرے میں چھڑکاؤ کر رہا, سمجھے, ایسے, اور بات کرے گا پھر پھر. یہ طریقہ نہیں, سیکھو. خالی ہنسنے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں, سیکھو. مسح کیسے کیا جاتا وہ سنو. ایک انگلی, ایک دو تین, دیکھ رہے ہیں نا, 1 2 3, ان تینوں کو جوڑ لو. جڑ گئی, یہ تینوں جڑی ہیں, دیکھ رہی ہے, الگ ہے نا, دیکھ رہے ہیں, ان تینوں کو پانی لیا اس کر کے جوڑ لیا. یہ جوڑنے کے بعد کرائی سے یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, ماتھے سے ایسے کر کے پیچھے کو لے جاؤ, ٹھیک ہے, ہو گیا. ادھر سے یہ ہتھیلی بچی, ہتھیلی ایسے لے کر کے آؤ, ٹھیک ہے. اب یہ بچی انگلی, یہ کان میں, یہ جو ٹھیک ہے نا, یہ کان میں, ٹھیک ہے. اب بچے انگوٹھے, یہ کان کے پیچھے. اب بچی یہ ہاتھ کے پیچھے کا حصہ, تو یہ یہاں کی گردن, یوں سمجھے. یہ مت کریو, یہ قربانی میں ہوتا ہے, یہاں کا مزہ کرنا مکروہ ہے, ٹھیک ہے. طریقہ سمجھ گئے؟ تم سب ایسے ہی کرتے تھے؟ بولو, بڑا مشکل ہے, 2-4 کرتے ہو ایسے, ورنہ تو وہی پھر پھر کریو, چلے نماز پڑھ لے جمعے کے دن. ہاں امام صاحب کو 2 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو لڑ مرا گھنٹے میں, امام عجیب ہے, اسے ٹائم ہی نہیں دکھتا.
اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ لے یہ فتویٰ بھی دے دیا انہیں. اور تو بات یہ ہے وضو میں 4 فرض، ایک چہرے کا دھونا، دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ، تیسرا چوتھائی سر کا مسا، اور چوتھا یہ میرا پاؤں ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، گٹا بولتے ہیں، یہ اس کے سمیت پاؤں دھونا. یہاں پہ کھال ویسی رہ جاتی ہے تو اس کو بڑھیا کر کے رگڑ لینا، کسی کی ایڑی ویسی ہوتی ہے تو اس کو رگڑ لینا تاکہ خشک نہ رہ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ ہو گیا وضو. اب تم پاک صحیح طریقے سے ہو گئے، پھر تم نے وضو صحیح طریقے سے بنا لیا، اب نماز پہ آ جاؤ، اب اللہ کے گھر میں آ جاؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اب مسل کھڑے ہو تو نیت باندھ رہا، کوئی اتنی ٹانگیں پھیلا کے کھڑا یوں ایسا کر کے، اتنی کہاں کو بھاگ رہا بھائی تو، اتنی ٹانگیں پھیلا، نیت باندھ اللہ، یہاں سے لگا پیچھے سے کیا یہ اللہ کے بندو، تم زمین اپنا سیکھ سکتے ہو، دلی میں جا کے جیکٹ بنانا سیکھ سکتے ہو، سمجھے؟ جب تم چاول بیچ سکتے ہو تو کیا تم یہ نماز نہیں سیکھ سکتے؟ مگر سیکھو دو، کھڑا کوئی لگا یوں کرے، کوئی کہے یوں نہیں. طریقہ سیکھو. بتاؤں طریقہ؟ جس حال میں ہو نا ایسے ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہتھیلی کعبے کو ہو جائے اور یہ انگلی کانوں کی لو سے لگ جائے. ٹھیک ہے، رکھ دو، کانوں کی لو سے لگ جائے یہ انگلی. یہ والا انگوٹھا دیکھ رہے ہیں آپ، کانوں کی لو کا یہ ہے، یہاں پہ ایسے کر کے لگا کر کے، اب یہ انگوٹھا یہ انگلی سمجھے، اس سے یہ گٹا یہ پکڑ لو ایسا، اور یہ 3 انگلی اوپر رکھو، یہ بن گیا اللہ. کیا بن گیا؟ پڑھنے والے پڑھو اللہ اللہ. امام اعظم کے نزدیک یہ ٹنڈی ہوتی ہے، ناف ہوتی ہے، اس کے نیچے یہاں پہ ایسے کر کے باندھو. ٹھیک ہے، یہ نیت باندھنے کا طریقہ. اور وہاں پہ دیکھو جہاں پر سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیت. اب چاہے سنت کی نماز پڑھو، نفل کی پڑھو، فرض کی پڑھو، جب بھی نیت باندھو تو ایسے. یہ نہیں کہ کوئی پنکھا دیکھ رہا، ارے ابھی تو چل نہیں رہا، نہیں، ایسا پیچھا کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سبزی کھا لو بغیر نمک مرچ، مزہ آئے گا کیا؟ یار خوشبو ہونی چاہیے ہر چیز میں، اچھائی ہونی چاہیے. اب یوں طریقے سے نیت باندھی اور یوں کر کے بالکل ادب کے دائرے میں پڑھ رہے ہیں. ثنا پڑھو، الحمد شریف پڑھو، جو سورت یاد ہے وہ پڑھو. اب دوسرا آپشن آتا رکوع کا. تو رکوع کرتے ہیں تو کوئی تو مرغا بنا پڑا یوں، کوئی اونٹ بنا پڑا یوں، سمجھے، کوئی بطخ بنا پڑا یوں. یار عجیب چیز ہے، اتنی سی نہیں سیکھ سکتے کیا؟ رکوع کیسے کریں گے؟ رکوع بھی ایسے ہی ہے، مضبوطی سے پکڑ لے اور ایسے سر اور کمر بالکل برابر ہو. اگر پیالہ بھر کے پانی رکھ دے تو چھلکے نہیں. کیا بہترین خوبصورت نماز ہے. اور آرام سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لو اور کھڑے ہو جاؤ آرام سے، پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پورا پڑھ. پڑھنے بعد اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آرام سے سجدے میں جاؤ. اب سجدہ، سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا گناؤں؟ یہ پاؤں کا انگوٹھا انگلی دیکھ رہے ہیں ایسے ٹکا زمین پہ، ایک، اور دوسرے پاؤں کا وہ 2 گھٹنے، کتنے ہو گئے؟ 4. 2 ہاتھ 6. یہ ناک اور پیشانی دونوں ایک ہی، سمجھ میں آ رہی؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 7. یہ 7. کوئی ناک اٹھائے پڑا ہے سجدے میں، کوئی پاؤں ٹانگے پڑا ہے جیسے ترازو تول لیں صاحب. دیکھ لیو تم نماز پڑھنے والوں بیٹا، کوئی بزرگ ہے تو بچاؤ، سمجھاؤ بیٹا ایسے نہیں ایسے پڑھتے. یہ تمہارے بہت کام کی باتیں بتا کے جا رہا ہوں،
بہت کام کی بات ہے. تو ایسا کر کے اب یہ ہو گیا, سجدہ ہو گیا, پھر آرام سے التحیات میں بیٹھو, پورا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دو. یہ نماز کا طریقہ, کوئی بھی نماز پڑھو گے طریقہ یہی رہے گا. اتنا نہیں سیکھ سکتے تھے کیا؟ اب صلی کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا. آئے ہے نبی فرماتے ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو. سمجھے؟ اور اگر اتنی کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا. اب یہ 3 چیزیں میں نے تمہیں یاد کرائی, اور نماز پڑھو تو دل سے اور قلب سے. سمجھ میں آ رہی؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. محبت کی معراج کب؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو یا رسول اللہ. تیرے سجدوں کو بھی سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, ہر ایک کی بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا, اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, مولا انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو غلط ہوئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. پیارو, اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو. کسی سے جلن, حسد, کینہ, بغاوت, ساری برائیاں دور کر دو. اپنے لیے جیے تو کیا جیے, کبھی کسی غیر کے لیے جی کے دیکھو. جتنے لڑکے ہو نا تم, یا جتنے سب لوگ ہیں, اگر 100 لوگ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, معلوم ہے ترکیب میں بتا رہا ہوں, 100 لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو 300 آدمی اگر میں تمہارے یہاں آ جاؤں تو آرام سے ناشتے میں اٹھا دو گے. تم 500 اٹھاؤ گے بلکہ, تو 300 روپے اگر ایک آدمی 100 ہو کر کے اکٹھے کر لیں گے تو معلوم ہے کتنے ہو رہے ہیں. ایک کسی غریب کی لڑکی کی شادی ہو جائے گی, اور تمہارا 300 روپے میں کچھ بھی نہیں جائے گا. تمہارا کچھ جائے گا 300 روپے. ایک آدمی اگر 30,000 روپے اکٹھے کرے تو اس کو کرنے پڑ جائے گا. ایسی مدد ہے. گٹکا کھا لیتا آدمی 300 روپے ایک مہینے میں, موبائل ریچارج کرا کے پھونک دیتا. بولو کرا دیتا نہیں کراتا, موبائل پھونک دیتا. خالی باتیں کر کر کے مہینے میں کم سے کم, اگر جو کمانے والے, جو کرنے والے, مہینے میں یہ نیت کر لے کہ مجھے 300 روپے نکالنا غریبوں کے مہینے. ایک طرف ڈال لے, جب 1 سال ہو سب لڑکے اکٹھے ہوں آپس میں. ویسے بھی تو اکٹھے تھے یار, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے. اگر 100 لوگوں نے 1,000 اکٹھا کر لیا تو 1 لاکھ ہو گئے. اور بڑی بات ہے کہ 3 مہینے میں ہو رہی ہے. 300 روپے کا صحیح بتا رہا ہوں. گٹکا کھا لیتا, سگریٹ پی لیتا, کولڈ ڈرنک پی لیتا, چائے پی لیتا, موبائل میں اٹھا دیتا. 300 روپے کا کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر یہ اپنے اندر, دوستوں کے اندر 8-8, 10-10 کی ٹولیاں بنا کر کے یہ سب ایسے کام کرنا شروع کر دو. اور جو لڑکے
ویسے ہی ہیں، ان کو کام میں لگاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں انہیں کام سکھاؤ، خالی مت گھمانا، خالی گھماؤ گے گالیاں بکیں گے، برائیوں میں آئیں گے، بری باتوں میں ہوں گے، انہیں کام پہ لگا دو، کام پہ کوئی کام سکھاؤ یا کوئی بزنس کراؤ، کوئی تجارت کراؤ یا ہنر سکھاؤ، اور پکا سچا نمازی بناؤ، پکا سچا مسلمان بناؤ، نبی کا غلام بناؤ، سنی بناؤ، ماں باپ کا وفادار بناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بولو انشاءاللہ آگے بڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں میرے مولا تو ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا بھی روشن کر دے اور ان کی آخرت بھی روشن فرما دے میرے مولا، ان کی دنیا بھی روشن فرما دے، ان کی آخرت بھی روشن فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ پڑھیں، پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔